موت متاثر ہوگی علی ابن ابی طالب سے. اس لیے موت کے بستر پہ جانے سے پہلے شکر کا سجدہ کر رہے ہیں کہ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ آ جائیں. کیا مطلب؟ جیسے ہم نے اس کی روح نماز جنازہ کی نیت سے گویا روح ملک الموت نے نکال لی. کیوں؟ اس لیے کہ موت بعد میں بنی ہے، ہم پہلے بنے. تو آپ سجدہ الہی میں گر گئے. سب سے پہلا سجدہ سجدہ شکر مولا علی نے کیا بستر موت پہ جانے سے پہلے. اور جب بستر پہ گئے تو جا کر ایسے سوئے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں سوئے تھے. جملہ کہہ رہا ہوں. ادھر سرکار نے کچھ سنگریزے اٹھائے اور اس پر سورہ یاسین پڑھی. علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے ہیں جب سرکار نے سورہ یاسین ان سنگریزوں پہ پڑھی تو آپ نے وہ ہوا کے دوش پہ چھوڑ دیے سنگریزے. ہوا اڑاتی اڑاتی ان سنگریزوں کو ان کفار کے سروں پہ گرا رہی تھی جو گھر کو گھیرے ہوئے تھے. عجیب نکتہ ہے. یہ کتاب ہے تہذیب المتین. اب مجھے کل سے حوالے دینے پڑ رہے ہیں. تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام. علامہ مظہر حسین سہارنپوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں یہ 150-200 سال پہلے انڈیا میں چھپی تھی. تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین علیہ السلام. پاکستان میں بین ہے. تو لاہور کے ایک وکیل صاحب ہیں شوکت حسین زیدی. انہوں نے ہائی کورٹ کے وکیل ہیں. تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی کہ جناب یہ ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے, ہم اسے چھاپنا چاہتے ہیں اور گورنمنٹ نے بین لگایا ہوا ہے. تو جج نے کہا کہ مجھے کتاب پڑھواؤ. جج شیعہ نہیں تھا, انہوں نے کتاب پڑھواؤ. جب کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا اچھا میں فیصلہ دیتا ہوں, تم اس فیصلے کو کتاب کے بیک پیج پہ چھاپ دو. کہا ٹھیک ہے اور اجازت ہے تم چھاپو, لیکن بیک پیج پہ میرا فیصلہ چھاپ دو. اس نے فیصلہ دیا کہ میں ہائی کورٹ کا جج فیصلہ دیتا ہوں کہ کوئی غیر شیعہ اس کتاب کو نہ پڑھے, اگر وہ پڑھے گا تو اپنے مذہب کا خود ذمہ دار ہوگا. خدا آپ کو سلام, ارے یار خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا زندگی خدا آپ کو سلامت رکھے. یعنی ایسے ایسے وکیل بھی ارشد زیدی زیدیوں میں ایسے وکیل بھی ماشاءاللہ ہیں کہ جو ایسے کام بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں. کچھ ہاں کچھ زیدیوں کی منفرد کام ہے, جوتا بھی مارا تھا کسی زیدی نے یاد ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب کتاب چھپ گئی, آج مارکیٹ میں موجود ہے, اور 15 دن میں وہ کتاب ختم ہو گئی. زیادہ تر غیروں نے خریدی اور نہیں پڑھ رہا ہے. یعنی مارکیٹ میں 15 دن میں ختم ہو گئی. اب دوبارہ تبارہ چھپ رہی ہے کہ وہ دوسروں نے خریدی کہ آخر اس میں ایسی کون سی بات ہے جو جج کہہ رہا ہے کہ کوئی غیر شیعہ نہ پڑھے. تو زیادہ تر غیر شیعہ ہی پڑھ رہے ہیں. اب اللہ کرے گا ان میں سے حور بنے ہوں گے کچھ لوگ. تو خیر اس کتاب میں لکھا ہے کہ چونکہ تحقیقی بات ہے اس لیے میں حوالہ دے رہا ہوں اور اتنی مستند طریقے سے حوالہ دے رہا ہوں. تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین میں علامہ مظہر حسین سہارنپوری لکھتے ہیں کہ سرکار نے جو سنگریزے پڑھے وہ کفار کے سروں پہ گرے ہوا کے دوش سے. جس تحقیقی بات جس کافر کے سر پر وہ سنگریزہ گرا شب ہجرت میں, اور ہجرت کہاں ہوئی ہے؟ مکے میں. ہجرت ہوئی ہے مکے میں ہے, مدینے تو تشریف لے گئے, مکے میں سلایا تھا اپنے بستر پہ. غور کیجئے گا, جس کافر کے سر پہ سرکار کا پڑھا ہوا سنگریزہ گرا, اس کے سر کو مدینے میں اسلام کی پہلی جنگ بدر میں اس کے سر کو علی ابن ابی طالب نے قلم کیا. بہت بڑی بات ہے. خدا سلامت رکھے, خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. اس کے سر کو مولا علی نے قلم کیا. اب میں کہوں گا ضیاء بھائی سوئے تو ایسے تھے کہ کبھی نہیں سوئے, اور پتہ اتنا بھی ہے کس کے سر پر سنگریزہ گر رہا. خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. کس کے سر پہ سنگریزہ گر رہا ہے یہ مولا علی کو پتہ ہے, اور اس کا سر قلم کیا جنگ بدر میں, پہلی جنگ میں مولا کائنات نے. تو بستر پہ سوئے, ادھر نبی پاک انہی کے درمیان سے نکلے. اور یہ جملہ ہے جب آپ کے رضویہ میں پڑھا کرتے تھے علامہ طالب جوہری صاحب اشرا, تو اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, یہ علیحدہ سے مجھے یاد آ گیا, کہ سرکار جب کفار و مشرکین کے درمیان سے گزرے تو کسی نے کہا یا نبی یہ تو آپ کو قتل کرنے آئے, اور یہ سورہ یاسین ان کے سروں پہ سنگریزے پھینک کے آپ انہی کے درمیان سے نکل کے جا رہے ہیں.
یا حالی. تو علامہ نے ایک نقطہ لگایا، خدا انہیں صحت دے. وہ فرماتے ہیں نبی بتانا یہ چاہتے ہیں درمیان سے نکل کے کہ دنیا والوں جان لو، اگر اسلام کی پہلی حجت لوگوں کے درمیان بھی رہے اور کوئی دیکھ نہ پائے، وہ ہمیں ہمارے خدا صلاح، تو یہ مت کہنا کہ حجت ہی نہیں ہے. اب اگر آخری حجت بھی لوگوں کے درمیان رہے اور پہچان نہ پائے، خدا آپ کو سلامت رکھے، تو یہ مت سمجھنا کہ حجت ہی نہیں ہے. یہ حجت کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہے لوگوں کے درمیان اور نظر نہ آئے، تو اسے اختیار دیا. نبی پاک آئے، جب باہر آئے تو سازش کے تحت ایک اور صاحب آ گئے. میں تھوڑی سی پڑھی دوں. یہ جو صاحب ہیں ان کی شادی ہوئی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، محمد ابن ابی بکر کی ماں کون تھی؟ ابھی دیکھو، سبحان اللہ، اسما بنت امیس. اسما بنت امیس اور ان صاحب میں ایک دن گھر میں بحث نکل آئی، جیسے میاں بیوی میں آ جاتی ہے. یہ کہنے لگے میں افضل ہوں، اسما کہنے لگی میں افضل ہوں. یہ حال میاں بیوی میں ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کیا ہوتی نہیں ہوتی، کہ وہ کامن ہے ماشاءاللہ. تو کہا کہ کل میں نے روایت سنائی تھی، بیگم کا احترام ضروری ہے، کہ جناب کہا کہ میں افضل ہوں. وہ کہہ رہی ہیں، آئی تھی کل آپ کی بیگم، اچھا ماشاءاللہ، تو کوئی چیز لانی چاہیے تھی کھلانے کی آپ، کہ میں افضل ہوں. وہ کہہ رہی ہیں میں افضل ہوں، وہ کہہ رہے ہیں میں افضل ہوں. دونوں میاں بیوی میں اتنی تکرار بڑھی کہ فیصلہ سرکار تک پہنچا. یا اللہ، بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں ایک اتنا بڑا نقطہ ہے کہ شاید وسیع بھائی بھی آج نعرہ لگا دیں گے. اور وہ نقطہ کیا ہے کہ جناب دونوں میں اتنی تکرار بڑھی، اسما میں اور ان صاحب میں. آئے دونوں سرکار کے پاس. سرکار یہ اسما کہہ رہی ہیں کہ میں افضل ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں افضل ہوں ان سے. نبی فرماتے ہیں دیکھیں، شوہر ہونے کے ناطے تو ہر شوہر افضل ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اسما تم سے افضل ہے. یا اللہ، تھوڑا سا جاگ جائیں. اسما حقیقت میں تم سے افضل ہیں. تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ سرکار دلیل کیا ہے؟ جملہ کہوں، جو نبی سے دلیل مانگے. میں تو بہت بڑی بات کہہ دی، آپ نے سن لے. جو نبی سے دلیل مانگے اس کا ایمان کیا ہونا چاہیے. یار کہا کہ سرکار دلیل کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اچھا دلیل مانگتے ہو تو سنو. جس وقت حسن دنیا میں آئے تھے تو اسما نے ان کی ماں کی خدمت کی تھی. جو حسن کی ماں کی خدمت کرے حسن کے آنے پر، وہ کائنات سے افضل ہو جایا کرتی ہے. اب جملہ کہہ دوں میں، نبی نے بتا دیا کہ حسنین کی ماں کی خدمت کرنے والی دائیوں کی برابری دنیا کے رہبر نہیں کر سکتے، تو حسن کے بابا کی برابری کوئی کیا کر سکتا ہے؟ خدا آپ کا سلامت رکھے، خدا زندگی دے. خدا آپ کو سلامت رکھے.